ایج ہمارے اندر اس لیے آنا چاہیے کہ اخلاق ہمارے اندر آ سکے، کبر اس لیے ختم ہونا چاہیے کہ ایج آ سکے۔ اب اس پہ آگے گفتگو کرنے سے پہلے میں امام بخاری کے پاس چلتا ہوں۔ انہوں نے کبر کے باب میں کون کون سی روایتیں پیش کی ہیں اور کبر کو کس طرح سمجھایا ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب الکبر، کبر کے نام سے ایک عنوان قائم کرتے ہیں، باب قائم کرتے ہیں، اور اس میں 3 روایت لاتے ہیں۔ امام بخاری کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ جو ابواب قائم کرتے ہیں بخاری کے اندر، تو ابواب کے قیام میں اور ان ابواب میں جو وہ روایتیں پیش کرتے ہیں، تو ابواب کے قیام کی ترتیب میں اور اس میں روایتوں کے بیان میں جو ان کا فقہ چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ صحت سند سے کہیں زیادہ قابل التفات ہوا کرتا ہے، کیونکہ سند تو مسلم ہی ہے، لیکن وہ جو جس باب کے بعد جو باب قائم کر رہے ہیں اور جس باب میں جو روایت لا رہے ہیں، یہ سمجھنا خاص طور پر ان کی فقاہت کو سمجھنے کے مرادف ہوتا ہے۔ امام بخاری نے اس باب میں جو 3 روایتیں لائی ہیں، اس میں سب سے پہلی روایت یہ ہے کہ سرکار کی ایک اونٹنی تھی، صحابہ کرام ادب سے اپنے سواری کو جب بھی سفر چلتے راستے میں رہتے تو سرکار کی اونٹنی سے آگے نہیں لے جاتے، پیچھے رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بدو آیا، دیہاتی آیا، بالکل ہٹھا کھٹا نوجوان اونٹ لے کر کے، اور وہ سرکار کی اونٹنی سے آگے اپنے اونٹنی کو لے کر کے اپنے اونٹ کے لے کو چلا گیا۔ صحابہ پہ یہ بات بہت گرا گزری، آپس میں بات ہونے لگی کہ فلاں کے اونٹ نے تو فلاں کی اونٹنی نے تو سرکار کی اونٹنی کو پیچھے کر دیا، سرکار کی اونٹنی سے اپنی اونٹنی آ کے لے کے چلا گیا۔ سرکار کے پاس جب یہ بات پہنچی، سرکار جب اس بات کو سنتے تو کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پہ کبریائی صرف اللہ کا حق ہے۔ یہ روئے زمین تو صرف سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں، یہی سمجھ رہے ہیں، ورنہ تو علی الاطلاق کبریائی اللہ کا حق ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو بھی بڑھے گا، اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ اسے ذلیل کر دے گا، اسے نیچا کر دے گا، اسے رسوا کر دے گا۔ جو آگے بڑھے گا اللہ اسے نیچا کر دے گا، اور اسی کا عکس بنے گا کہ جو اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے نیچے بڑھے گا، اللہ اسے اٹھا کے اوپر کر دے گا۔ اس کے بعد ایک دوسری روایت بخاری شریف کی ہے جو کبر کے باب میں امام بخاری نے، پھر تینوں روایتوں کو سنیے، اس کے بعد باب سے مطابقت اور فلسفہ دیکھیے امام بخاری کا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ سرکار بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک بڑا ہی لہیم و شہیم اچھے خاندان اور قبیلے کا شخص گزرا۔ سرکار نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ، یہ جو جا رہا ہے جانتے ہیں اس کو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ تو بڑا عظیم آدمی ہے، اس کا کیا کہنا؟ فلاں سردار کا، فلاں قبیلے کا سردار ہے یہ، اگر کوئی بات کہہ دے تو اس کی قبول کو ہونی چاہیے، اگر کسی کے ہاں وہ سفارش کر دے تو اس کی سفارش قبول ہونی چاہیے، اگر وہ کسی کے ہاں رشتے نکاح بھیجے تو وہ اس لائق ہے کہ اس کے رشتے نکاح کو قبول کر لیا جائے، بڑا عظیم آدمی ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول سن لیتے اور چپ رہتے ہیں۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد، بہت زیادہ وقفہ نہ ہوا تھا کہ فقراء مسلمین میں سے ایک شخص گزرا وہاں سے، اور سرکار پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو، اس فقیر کے بارے میں، اس جس کو لوگ کچھ نہیں سمجھتے؟ صاحب نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی سماج میں کم تر دبا کچلا آدمی ہے، اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کیا جائے، اگر یہ کوئی بات کہے تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بات کو قبول کرے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو جا رہا ہے، جس کو تمہاری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اس جیسے روئے زمین کے پورے انسانوں سے بہتر ہے۔ بخاری شریف میں کبر کے باب میں دوسری روایت یہ لائی ہے۔ پہلے والے میں تو باب سے مطابقت بالکل واضح ہے، اٹھنی آگے سب جا رہی تھی، ایک دن پیچھے ہونا پڑا اس کو، کیونکہ سب سے آگے ہونا، سب سے بڑا ہونا تو صرف اللہ کو زیبا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو سب سے بڑا ہو۔ دوسرے والے باب میں کیا ہے کہ وہ ایسا تھا کہ لوگ اسے حقیر جانتے تھے، لوگ اسی عزت نہیں کرتے تھے، وہ اگر سفارش کرے تو اس کی شفاعت نہیں مانی جا سکتی تھی، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اس قدر عاجز ہے کہ لوگ اس کی بھلے عزت نہ کرتے ہو، مگر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس جیسے روئے زمین کے سارے لوگوں سے بہتر ہے۔ اور تیسری روایت جو امام بخاری نے کبر کے باب میں لائی، وہ بڑی مشہور روایت ہے، جو آپ لوگ کسی عرس کی تقریب میں جاتے ہو تو شاید اس روایت کو نہ سنتے ہو، لیکن اس کا فلسفہ آج سنیے۔ وہ تیسری روایت ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی وہ والی حدیث کہ من عاد لی ولیا فقد اعظمتہ بالحرب۔ کبر کے باب میں ولی کا ذکر، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی دوست کو تکلیف پہنچائے، اذیت پہنچائے، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اور پھر آگے پوری روایت ہے کہ جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جس سے بندہ مجھ سے مقرب ہو سکتا ہے وہ ہے جو میں نے فرض کیا، پھر نوافل سے میرا مقرب ہوتے رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنا مقرب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے والا ہو جاتا ہوں اور میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، مجھ سے وہ پکڑتا ہے فلاں فلاں۔ پوری روایت آپ بہت سنے ہوئے اس کو۔ باب سے مطابقت ایک یوں کہ نوافل کرتے رہتا ہے، اس نوافل میں
کبر کے باب میں اس کو بیان کیا گیا تو اللہ کا ولی وہ ہوگا جو نوافل تو کرتا ہی ہے مگر عجز کے باب میں وہ اتنا زیادہ نفل کرنے والا ہوگا کہ سب سے کم تر اپنے آپ کو سمجھے گا، پھر اللہ سب سے برتر اسے لوگوں پہ بنا دے گا۔ نوافل کے باب میں وہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، تو اس باب میں وہ اتنا بڑھتا رہے گا کہ بے نمازی کو دیکھنے کے بعد بھی اس کو اپنے سے بہتر جانے گا، شرابی کو دیکھنے کے بعد بھی اپنے سے بہتر سمجھے گا۔ اب یہیں پہ آپ چوک جائیں گے، کرنٹ لگ جائے گی کچھ لوگوں کو، اللہ کرے کہ اتنا نہ لگے جو ہلاکت تک پہنچائے، بس اتنا لگے جو پاگل کو صحیح کرتا ہو۔ یہاں پہ میں امام غزالی کی اور سلطان جی محبوب الہی کی ایک ایک بات آپ کو سناتا ہوں تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آ سکے، یہ کرنٹ ان کو موت کے گھاٹ نہ اتارے، ان کے پاگل پنی کو صحیح کر سکے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے سے بڑے کو دیکھو تو اس کو بہتر جانو۔ ہماری تو ابھی کالی ہے نا، کچھ کچھ پک رہی ہے، ہمارے سامنے لئیق چچا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پوری سفید ہو گئی، تو جب اپنے سے بڑے کو آپ دیکھیں تو ان کو بہتر جانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی زیادہ گزر چکی تو ان کی نیکی بھی ہم سے زیادہ ہوگی، اور جب اپنے سے چھوٹے کو دیکھیں تو اس چھوٹے کو اپنے سے بہتر سمجھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عمر کم گزری ہے تو ان کے گناہ بھی ہم سے کم ہیں، اور جب اپنے سے پڑھے لکھے کو دیکھیں تو ان کو بہتر جانے کیونکہ اللہ نے انہیں علم کی دولت سے نوازا، اور جب اپنے سے کم پڑھے لکھے کو دیکھیں تو ان کو اپنے سے بہتر جانے کیونکہ کم پڑھے لکھے تو اللہ ان سے حساب بھی آسان لے گا۔ اور سلطان جی کہتے ہیں اس موقع پہ فوائد الفوائد شریف میں کہ اگر کسی معصیت میں مبتلا انسان کو دیکھو، کسی گناہ میں مبتلا انسان کو دیکھو، شرابی کو دیکھو، معصیت کے مرتکب کو دیکھو، تو بھی اس کی ذات کو فیل تو غلط ہے، فیل پہ کمنٹ کریں گے، فیل کے بنیاد پہ حد جاری کریں گے، اس کی ذات کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خطا اس کی آخری خطا ہو اور تمہاری یہ نیکی آخری نیکی ہو۔ اور اس میں یہ غلام سلطان جی کے غلام ہونے کے ناطے ایک حاشیہ لگاتا ہے، جب کسی گناہگار کو دیکھو تو اس کو بہتر سمجھو، اور اپنی طاعت کی حالت میں بھی اپنے کو اس سے بہتر نہ سمجھو۔ ایک تو سلطان جی کی توضیح ہو گئی کیونکہ وہ اس کی آخری خطا ہو اور یہ تمہاری آخری نیکی ہو۔ ایک دوسری توضیح اس میں یہ کہ اس کی وہ خطا ایسی ہو جس پہ اللہ گرفت نہ کرے، اور تمہاری نیکی ایسی ہو جسے اللہ قبول نہ کرے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ وہ خطا کر رہا ہے، ہم نیکی کر رہے ہیں، پھر بھی اس کو بہتر کیوں سمجھیں گے؟ کیونکہ وہ خطا ایسی اس کی ہو جس پہ اللہ اس کی گرفت نہ کرے، اور یہ ہماری نیکی ایسی ہو جس کو اللہ قبول نہ کرے۔ اب یہاں پہ ایک فلسفہ آ جاتا ہے کہ اللہ کس کس پہ گرفت کرے گا، کس کس پہ نہیں کرے گا، اور اس بات میں بھی بڑا اہم موقف ہے اہل سنت و جماعت کا۔ اللہ معاف کرنے پہ آئے تو یجوز العفو عن الکبیرہ، اور اللہ گرفت کرنے پہ آئے تو یجوز العقاب علی الصغیرہ، اللہ قیامت کے دن پکڑنا چاہے تو صغیرہ پہ پکڑ کے جہنم میں ڈال سکتا ہے، اور معاف کرنا چاہے تو کبیرہ کا دفتر معاف کر کے جنت میں داخل کر سکتا ہے۔